آنکھ تو چلی گئی ہے، لیکن آج کہہ رہے ہیں اتنے سالوں کے بعد یعقوب کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اگر تم اسے یہ نہ کہو کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے، تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا یوسف کی خوشبو آ رہی ہے؟ کہاں مجھے خوشبو آ رہی ہے یوسف کی؟ قمیص چلی مصر سے، خوشبو پہنچی کنعان۔ آپ ذرا دیکھیں، کنعان خوشبو پہنچ گئی اور مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے، چند قدم پر حضرت یوسف کنویں میں ہیں، یعقوب دیکھ نہیں سکے، اور اتنی دور سے قمیص چلی اور آج سونگ لیا۔ تو جب اللہ دکھانا نہ چاہے تو کیسے دیکھے، اور جب اللہ سونگانا چاہے تو دور کی بھی سونگ لے آدمی۔ اور جب یوسف علیہ السلام کی قمیض لائے گئی، جیسے ہی چہرے پہ ڈالا آنکھیں روشن ہو گئیں۔ بارہواں پارہ ہے، سورہ یوسف ہے۔ سورہ یوسف اٹھا کے دیکھ لیں۔ کیا سورہ یوسف میں وہ واقعہ نہیں ہے کہ جب حضرت یوسف کو مصر کے بازار میں بیچا گیا، پھر ان کو جیل میں ڈالا گیا، پھر اس کے بعد جب وہ بادشاہ مصر بنے، مصر کے بادشاہ بنے، اور جب پورے ملک میں قحط پڑا تو ان کے بھائی لوگ اناج لینے کے لیے اور مدد لینے کے لیے جب عزیز مصر کے پاس پہنچے جہاں حضرت یوسف تھے، تو بھائیوں نے تو انہیں نہیں پہچانا، لیکن انہوں نے بھائیوں کو پہچان لیا۔ یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے کنویں میں ڈھکیلا تھا۔ ہمیشہ تکلیف اپنے والوں سے پہنچتی ہے، غیروں سے کم، اپنوں سے زیادہ۔ بتاؤ نا، حضرت یوسف کو کس نے کنویں میں ڈالا تھا؟ غیر تھے، اور کہانی بنا کے حضرت یعقوب کے پاس آ گئے کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، ہے نا قرآن میں کہ حضرت یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، کہانی بنا۔ اور وجہ کیا تھی؟ صرف جلن۔ وجہ کیا تھی؟ صرف حسد۔ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اچھا، پیار کرنے اور محبت کرنے کے پیچھے وجہ اور کچھ نہیں تھی، ورنہ یہ تو ناانصافی ہو جاتی نا، اور نبی کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ حضرت یعقوب نبی تھے، لیکن حضرت یعقوب نبی ہونے کے ساتھ ساتھ جب حضرت یوسف نے اپنا خواب اور اپنا سپنا بیان کیا، وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ۔ بابا، میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ یہ خواب جو ہے یہ تو بہت اونچا خواب ہے، اور یہ نبوت والا خواب ہے، اور یہ میرا بچہ نبی ہونے والا ہے، یہ میرا بچہ نبی ہے، اس کو نبوت والا سپنا آ رہا ہے، اور یہ جو سپنا دیکھ رہا ہے یہ بادشاہت کا ہے، یعنی یہ ایک دن بادشاہ بنے گا۔ حضرت یعقوب نے اسی وقت سمجھ لیا۔ تب حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو سمجھایا بھی، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے بیٹے اپنا یہ سپنا اپنے بھائیوں کو مت بتا دینا، اپنا یہ سپنا اپنے بھائیوں سے مت بتانا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے خلاف کوئی سازش کریں، تیرے خلاف کوئی یعنی سازش رچ لیں، تیرے خلاف کوئی کانسپائریسی کریں، اپنے بھائیوں سے مت بتانا۔ پہلے ہی تنبیہ کر دی، بھائیوں سے بتانا مت، مگر جو قدرت چاہتی تھی وہ ہونا تھا۔ مگر ایک سوال میں آپ سے پوچھوں، دیکھیے اللہ کی
کیا حکمت بالغہ ہے اور کتنی حکمتوں کا مالک ہے وہ. اس کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے. سپنا دکھایا بادشاہ بننے کا, سپنا دکھایا بادشاہ بننے کا, اور بھائیوں سے ڈلوا دیا کنویں میں. بھائی لوگوں نے سازش کی. اچھا, اس سپنے کی وجہ سے حضرت یعقوب تھوڑا زیادہ اٹریکٹ ہو گئے یوسف کی طرف, تو بھائیوں میں حسد جلن ہو گئی. ان کو زیادہ چاہتے ہیں, ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں, کہا اس کو راستے سے ہٹاؤ. اب اس کے بعد بھائیوں نے کہا اچھا کمال کی بات ہے کہ جب لے جانے لگے کہ یہ ہمارے ساتھ کھیلے گا, تو حضرت یعقوب نے روکا, اور روک کے حضرت یعقوب نے کہا تھا مجھے ڈر ہے, فَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ, میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے, کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے. تو کہا نہیں ہم لوگ ساتھ میں کیسے کھا جائے گا, اور بعد میں وہی کہانی انہوں نے بنا لیا کہ بھیڑیا کھا گیا. بعد میں وہی کہانی بنایا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا, اور حضرت یوسف کی قمیض اتار کر اسے خون لگا کے لے کر آئے, اور رات میں آئے, دن میں بھی نہیں آئے. ہمیشہ یاد رکھیے گا چور جو ہوتے ہیں وہ رات ہی میں آتے ہیں, تاکہ کوئی تمہارے چہرے کا ایکسپریشن نہ پڑھ سکے, کوئی تمہارے چہرے کا آؤ بھاؤ نہ دیکھ سکے. رات میں آئے, لے کر آئے, کہ اسے تو بھیڑیے نے کھا لیا. اب جب واقعہ چھڑ گئے تو میں نے کہا تھوڑی تشریح کر دیں, تاکہ قرآن پڑھنے میں مزہ اس لیے آتا ہے. اور ایک ایک چیز پہ غور کیجیے. رات میں لے کر آئے اور روتے ہوئے آئے, تو قرآن نے یہ بھی اشارہ دے دیا کہ ہر رونے والے پہ بھروسہ بھی مت کرنا. ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا, کچھ رونے والے بناوٹی بھی ہیں, کچھ رونے والے دھوکہ دینے والے ہیں. تو ہر رونے پہ, ہر آنسو پہ پگھل مت جایا کرو. روتے ہوئے آئے, بکیا کا لفظ آیا قرآن میں, بکیا, روتے روتے, اور آ کے کہا کہ اسے تو بھیڑیے نے کھا لیا. حضرت یعقوب نے ڈال دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو اسی کنویں سے بادشاہت کے تخت تک لے جانا تھا. اللہ کی مصلحت کو بندہ سمجھ نہیں سکتا. اگر کوئی مصیبت آئے یا آفت آئے یا کچھ آئے تو یہ مت سمجھو کہ ہم گئے, ہو سکتا ہے وہی مصیبت تمہارے لیے آگے بڑی راحت بننے والی ہو. یہ قرآن کے اشارے ہیں, قرآن کے رموز ہیں کہ حضرت یوسف تو کنویں میں ڈالے گئے نا, لیکن جیسے ہی کنویں میں ڈالا ادھر اذن الہی ہوا حضرت جبریل کو, یہاں سدرا پہ کیا کر رہے ہو؟ یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا, جاؤ جلدی, اس سے پہلے کہ پانی سے ٹچ ہو اپنے پر پہ لے لو. اب حضرت جبریل, اب ان کی سپیڈ آئے, اور اس سے پہلے کہ پانی پہ ٹچ ہوتے حضرت جبریل نے حضرت یوسف کو اپنے پروں پہ لے لیا. اب تو ایک کمپنی بھی ہو گئی کنویں کے اندر, حضرت جبریل ساتھ ہے, کوئی گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے. پھر ایک قافلہ آیا, اس نے رسی ڈالا ڈول میں, تو ڈول میں پانی کے بجائے بچہ باہر آ رہا ہے. پھر ان کو لے جا کے مصر میں بیچا گیا, مصر کے بازار میں بیچا گیا. آپ سوچو, سودا کیا جا رہا ہے اور بنانا بادشاہ ہے. بکنے والا غلام کہیں بادشاہ بنتا ہے؟ لیکن بازار میں بکوایا گیا. اور یہاں بھی اشارہ قدرت یہ دے رہی ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ تمہارا مکان بک جائے, تمہاری دکان بک جائے, سب کچھ بک جائے, تو ہراس یعنی مطلب نا امید مت ہونا, پتہ نہیں اللہ کی کیا مصلحت ہے. بک گئے حضرت یوسف کو, خریدار یعنی خریدا گیا, اور پھر یہ عزیز مصر تک پہنچ گئے, یعنی محل میں پہنچ گئے. محل میں حضرت زلیخا
پھر وہ ایک لمبا واقعہ ہے، پورا میں سورہ یوسف کی تفسیر تو بیان نہیں کر رہا ہوں، ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ پھر حضرت یوسف پر ان کا دل آ گیا، کیونکہ بہت خوبصورت تھے، بہت زیادہ بیوٹیفل، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، یعنی حضرت یوسف کا حسن کا عالم یہ تھا کہ جو دیکھتا فریفتہ ہو جاتا، جو دیکھتا وارفتہ ہو جاتا، جو حضرت یوسف کو دیکھتا وہ یعنی وہ اپنا دل دے بیٹھتا، اور ان کے حسن کا ایسا اللہ نے انہیں یعنی معجزہ عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت زلیخا کا دل آ گیا، حالانکہ عورتوں نے کہا بھی، سہیلیوں نے، کہ غلام جو غلام خرید کے لائے ہیں اسی پہ تم عاشق ہو گئی، کہا اس غلام کو تم نے دیکھا بھی ہے؟ کہا نہیں، کہا میں دکھاتی ہوں، پہلے ایک ایک پھل ہاتھ میں لے لو، چھری ہاتھ میں لو، اور جب میں اس کو بلاؤں گی اور جب میں کہوں گی تو پھل کاٹ دینا۔ اور چھری اور پھل دے کر بٹھا دیا عورتوں کو۔ حضرت یوسف سے کہا ادھر آؤ، جیسے ہی آئے کہا نقاب ہٹاؤ، چہرے پہ نقاب رکھتے تھے، جیسے ہی نقاب ہٹایا اور ادھر زلیخا نے کہا پھل کاٹو، عورتوں نے پھل تو کاٹ دیے مگر حسن یوسف میں اتنا گم ہو گئیں کہ انگلیاں بھی کٹ گئیں مگر پتہ نہیں چلا، انگلیاں بھی کٹ گئیں مگر عورتوں کو احساس نہیں ہوا۔ قرآن میں واقعہ موجود ہے، یہاں بھی قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لیں مگر احساس نہیں ہوا۔ تو یہ حسن یوسف کی کرشمہ سازی ہے، مگر جو میرا نبی ہے جسے میں نے بنایا ہے، جو یوسف سے بھی بہت زیادہ حسین ہے، اس کا کیا عالم ہوگا جانتے ہو؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں تو حسن یوسف پہ کٹی تھی نا، یہاں تو نام محمد پہ گردنیں کٹ جاتی ہیں، یعنی اس نام میں اتنی تاثیر ہے۔ تو ذات جب سامنے ہو تو کیا عالم ہوگا؟ ذات جب سامنے ہو تو کیا عالم ہوگا؟ اسی لیے نہ تیر و تبر کا اثر ہوتا ہے، نہ نیزہ و بھالا کا اثر ہوتا ہے، نہ تلوار کا اثر ہوتا ہے امتی پر، جو سچے امتی ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جیسے ہی تلوار چلتی ہے روح مصطفیٰ سامنے آ جاتا ہے، نبی کا چہرہ مبارک سامنے ہوتا ہے۔ تو جب ان عورتوں کو خبر نہ ہوئی تو اس شہید ہونے والے کو کیا خبر ہوگی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بہرحال حضرت یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹ لیں۔ پھر ہوا یہ کہ حضرت زلیخا نے ایک مرتبہ، وہ پورا واقعہ قرآن میں، مطلب یہ کہ ان پہ الزام لگا دیا گیا حضرت یوسف پہ، اور انہیں اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ بادشاہ بنانا ہے اور جیل میں بھی چلے گئے۔ کوئی جیل میں جانے والا بادشاہ بنتا ہے کیا؟ جیل میں ڈلوا دیا۔ اب جیل میں حضرت یوسف رہے، اور جانتے ہو حضرت یوسف کو اللہ نے کچھ علم دیا، اور وہ علم کیا تھا؟ وَيُعَلِّمُهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ حضرت یوسف کو ہم نے خواب کی تعبیر کا علم دیا، کہ جب بندہ خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے وہ ہم نے سکھا دیا یوسف کو۔ تو حضرت یوسف سب کے خواب کی تعبیر بیان کرنے لگے۔ اب جیل میں دو لوگ تھے، دو کمپنی میں حضرت یوسف کے، تو انہوں نے حضرت یوسف سے کہا اے یوسف، کل میرا مقدمہ ہے اور مجھے رجا ملنے والی ہے، میں آزاد ہونے والا ہوں۔ اور دوسرا جو تھا بولے اس کو پھانسی ہونے والی ہے، لیکن میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس نے بھی ایک خواب دیکھا، تعبیر بتاؤ۔ تو بولے کیا خواب دیکھا؟ تو جس کو رضا ملنے والی تھی اس نے بولا میں نے خواب دیکھا کہ میں سر پہ ٹوکنی اٹھائے ہوں، اور میرے سر کی جو ٹوکنی ہے اس کے اندر روٹیاں ہیں، اور اس روٹیوں کو پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ اور جس کو پھانسی لگنے والی تھی اس سے پوچھا تو نے کیا سپنا دیکھا؟ کہا میں نے تو یہ دیکھا کہ ایک محل ہے، بادشاہ بیٹھے ہیں،
بڑے بڑے عمراء اور رئیس لوگ بیٹھے ہیں اور میں سب کو شراب تقسیم کر رہا ہوں. جس کو پھانسی لگنے والی تھی وہ شراب بانٹ رہا ہے, اور جس کو جو آزاد ہونے والا تھا اس نے روٹی والا سپنا دیکھا کہ پرندے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. حضرت یوسف نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ کل تو آزاد ہوگا لیکن جیل سے نہیں, دنیا سے آزاد ہو جائے گا. کل تجھے پھانسی لگ جائے گی, اور یہ جس کو پھانسی لگنے والی ہے نا یہ آزاد ہو جائے گا, اور یہ بادشاہ کے محل میں جائے گا, اس کو وہاں نوکری ملے گی اور یہ وہاں شراب پیش کرے گا. یہ سپنے کی تعبیر بتا دی. اچھا دوسرے دن ہوا وہی, جس کو آزاد کرنا تھا اس کو پھانسی لگ گئی, اور جس کو پھانسی لگنے والی تھی اس کو آزاد کر دیا. تو جب وہ جانے لگا, توجہ چاہوں گا, دیکھیے بہت اچھی بات ذہن میں, جب وہ جانے لگا تو حضرت یوسف نے اس کو بلایا, کہا دیکھ تو باہر جا رہا ہے نا, میرے پہ تو الزام لگا کے اندر ڈال دیا ہے اور مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا عورتوں نے, پر تو باہر جانا اور جب تجھے بادشاہ کے محل میں نوکری ملے تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا, بادشاہ سے میرا ذکر کرنا, اور بولنا کہ بھئی وہ زبردستی الزام لگا کے پھنسایا گیا اس کو چھوڑ دو, میری طرف سے سفارش کرنا. اس نے کہا ضرور ضرور میں بولوں گا. قرآن کریم کہتا ہے انساہ الشیطان, شیطان نے اس کو بھلا دیا, شیطان نے اس کے دماغ سے وہ بات نکال دی, وہ بھول گیا بادشاہ سے ذکر کرنے کا, حضرت یوسف کے بارے میں بھول گیا. اب حضرت اس کو تو یاد بھی نہیں حضرت یوسف کے بارے میں, وہ بادشاہ کے دربار میں نوکری کر رہا تھا مگر اس نے ذکر نہیں کیا. اب بادشاہ نے خواب دیکھا, دیکھیے قدرت کیسے گھما رہی ہے. اب بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے 7 دبلی گائے کو کھا رہی ہے. اب بادشاہ پریشان ہوا, یہ کون سا خواب ہے, اور مسلسل کئی دن سے آ رہا ہے. تو اس نے دربار میں ذکر کیا کہ بھئی میں خواب دیکھ رہا ہوں, میں بہت پریشان ہوں, اس کا مطلب کیا ہوگا, اس کی تعبیر بتانے والا کوئی ہے. پھر اس کو یاد آیا, وہ جو شراب بانٹ رہا اس کو یاد آیا, ارے بادشاہ سلامت, وہ جیل میں جس کو تم نے ڈالا ہے نا یوسف, وہ تعبیر بہت اچھی بتاتا ہے. کہ تجھے کیسے معلوم؟ ارے کام مجھے پھانسی لگنے والی تھی, اسی نے تعبیر دیا کہ تو آزاد ہو جائے گا, اسی نے بتایا کہ تجھے محل میں نوکری ملے گی, اور جس کو جو چھوٹنے والا تھا اسی نے بتایا تجھے پھانسی ہو جائے گی, ہم نے خواب دیکھا تھا. بہت اچھی تعبیر بتاتا ہے. اب یاد آیا. اب حضرت یوسف کو جب بادشاہ نے جیل سے باہر نکالنے کا حکم نامہ بھیجا, یوسف کو باہر نکالو, حضرت یوسف نے کہا میں باہر نہیں آؤں گا. کیوں؟ پہلے مجھ پہ جو الزام ہے وہ دور کرو. جن عورتوں نے مجھ پہ الزام لگایا ہے پہلے انہیں میرے سامنے لاؤ اور وہ سچ بولیں. جب مجھ پہ سے الزام ہٹے گا میں بری ہو جاؤں گا, پاکیزہ ہو جاؤں گا, تب باہر آؤں گا. اب بادشاہ نے سب عورتوں کو پکڑوایا اور اس کے بعد کہا سچ سچ بولو. اب انہوں سب نے سچ بولا کہ ہم نے تو جھوٹ بولا تھا, ہم نے تو الزام لگایا تھا, فلاں نے ہم سے ایسا کروایا, فلاں نے ہم سے ایسا کہا, یہ دیا وہ دیا. بہرحال حضرت یوسف بالکل بری ہو کے باہر آئے. باہر آنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر جو عزیز مصر تھا اس کے سپنے کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال تیرے گاؤں میں تیرے ملک میں قحط پڑنے والا ہے. 7 سال تیرے شہر میں قحط پڑے گا. کہا اس سے بچنے کی صورت, کا جتنا زیادہ ہو اناج کا بھنڈور جمع کرو تاکہ لوگ اس 7 سال کو آسانی سے پار کر سکیں. تم اپنی طرف سے لوگوں کو کھانے بھر کا اناج پہنچاؤ. اب وہ عزیز مصر کی سمجھ, بولے ایک کام کرو تم ہی اس جگہ بیٹھو, تم یہ گدی سنبھال لو.
بیٹھ گئے بادشاہ کی جگہ, بٹھا دیا بادشاہ کی جگہ. اب اس کے بعد جب پورے ملک میں قحط پڑا, لوگ آتے تھے شاہی محل سے اناج ضروری چیزیں لینے کے لیے, ان کے بھائی بھی آئے, وہی 11 بھائی. اور آنے کے بعد دربار میں پہلے سجدہ تعظیمی جائز تھا, سجدہ کرنا, یعنی وہ ادب کا ایک طریقہ تھا پہلے, حضرت یوسف کے دور میں جائز تھا. 11 بھائی آئے اور آ کے سجدے میں گرے. کہا تو تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں, سجدے میں آ گئے. والشمس والقمر, حضرت یوسف نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے بھائی ہیں, لیکن ان کو روکے کیسے, پھنسائے کیسے. حضرت یوسف کے ایک سگے بھائی تھے اور باقی جو تھے وہ سوتیلے تھے. وہ سگا بھائی بھی ساتھ میں تھا, تو سوچا کہ میں اپنے بھائی کو تو روک لوں, لیکن روکوں کیسے. کہا ایک کام کرو, ایک کٹورا لو اور ان کے سامان میں دھیرے سے شاہی کٹورا رکھ دو, اور پھر جب سامان کی جھڑتی ہو تو بولا یہ شاہی کٹورا چرا کے جا رہے تھے تم. اور جب وہ کہیں نہیں تو ان سے کہنا جاؤ تمہارے ماں باپ کو یہاں لے کر آؤ اور ایک بھائی یہاں جمع کر کے جاؤ. یہ پورا واقعہ قرآن میں. اور اس کے بعد حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو روک لیا, جمع کر لیا اور کٹورا بھی لے لیا. کہا جاؤ اپنے باپ کو, ماں باپ کو لے کر آؤ. اب وہ جب دونوں ماں باپ آئے تو انہوں نے بتایا بھی, جب حضرت یوسف نے کہا اپنے ماں باپ کو لاؤ, کہا ہم اپنے باپ کو نہیں لا سکتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہمارا ایک بھائی تھا جس کا نام یوسف تھا, اسے بھیڑیے نے ہمارے ساتھ کھیلنے گیا اور اسے بھیڑیے نے کھا لیا تھا. ارے ایسا ویسا سب بتانے لگے کہانی جو پرانی تھی. حضرت یوسف نے کہا جھوٹ بولتے ہو, وہ یوسف میں ہوں, وہ یوسف تو میں ہوں. کہا بھیڑیے نے کھایا تھا, تم نے تو مجھے کنویں میں ڈال دیا. اب ہڑبڑا گئے کہ یار یہ تو پول کھل گئی. پتہ یہ چلا کہ تم کتنی بھی سازش کرو, کتنا بھی رچنا رچاؤ, چاہے 5 سال ہو جائے, چاہے 10 سال ہو جائے, لیکن ایک دن بھانڈا تو پھوٹنے ہی والا ہے, جیسا کہ 24 میں پھوٹا ہے. ایک دن بھانڈا پھوٹے گا. بھانڈا پھوٹ گیا, اب گھبرا گئے, معافی مانگنے لگے. کہا نہیں, معافی اسی وقت ملے گی جب تم میرے ماں باپ کو لے کر آؤ. کہا لیکن وہ نابینا ہو گئے, ان کی آنکھیں بہہ گئیں, روتے روتے یوسف کی یاد میں ان کی آنکھیں چلی گئیں, نابینا ہو گئے. تب حضرت یوسف نے کہا میری یہ قمیض لو, اس قمیض کو لے کر جاؤ اور میرے باپ کی آنکھ پر ڈال دینا, میرے باپ کے چہرے پہ رکھ دینا, ان کی بینائی واپس آ جائے گی. اب جب یہ قمیض لے کر چلے مصر سے سینکڑوں میل دور ہے کنعان میں حضرت یعقوب, ادھر قمیض چلی اور ادھر حضرت یعقوب کہتے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. آنکھ تو چلی گئی ہے, لیکن آج کہہ رہے اتنے سالوں کے بعد یعقوب کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اگر تم اسے یہ نہ کہو کہ میں سٹیا گیا ہوں بڑھاپے کی وجہ سے, تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لوگوں نے کہا یوسف کی خوشبو آ رہی ہے؟ کہاں مجھے خوشبو آ رہی ہے یوسف کی. قمیض چلی مصر سے, خوشبو پہنچی کنعان. آپ ذرا دیکھیں, کنعان خوشبو پہنچ گئی اور حضرت یوسف نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. حیرت کی بات تو یہ ہے, چند قدم پر حضرت یوسف کنویں میں ہیں, یعقوب دیکھ نہیں سکے, اور اتنی دور سے قمیض چلی اور آج سونگ لیا. تو جب اللہ دکھانا نہ چاہے تو کیسے دیکھے, اور جب اللہ سونگانا چاہے تو دور کی بھی سونگ لے آدمی. اور جب یوسف علیہ السلام کی قمیض لائی گئی
جیسے ہی چہرے پہ ڈالا آنکھیں روشن ہو گئیں. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا. میری یہ قمیض لے جاؤ, میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا, میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا, یقیناً ان کی روشنی واپس آ جائے گی. روشنی واپس بھی آ گئی. بعد میں حضرت یعقوب گئے بھی, اور جب وہاں پہنچے تو انہیں بولے بتانا نہیں میرے بارے میں. جب وہاں پہنچے تو ماں باپ بھی جا کر انہوں نے بھی سجدہ تعظیمی بجایا, کہا بابا میرے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی, چاند اور سورج بھی جھک گئے, 11 ستارے بھی جھک گئے. حضرت دیکھیں یہ تعبیر ہے اس خواب کی. ماں باپ کو بٹھایا, وہ واقعہ پورا ہو گیا. مگر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں نے حضرت یوسف کی بارگاہ میں عرض کیا, اگر آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ کے بابا کی آنکھ کی روشنی غائب ہو گئی, آپ کے بابا کی آنکھ کی روشنی چلی گئی, آپ نے کیا بھیجا؟ قمیض بھیجی. قمیض چلی, مصر سے چلی, ہفتوں میں پہنچی, کئی میل کا سفر, سینکڑوں میل کا سفر کر کے جب قمیض وہاں پہنچے گی تب چہرے پہ ڈالی جائے گی, اور جب چہرے پہ ڈالی جائے گی تب جا کے انہیں شفا ملے گی اور ان کی آنکھیں واپس آئیں گی. اتنا سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو نبی ہیں, نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے, وہیں سے ہاتھ اٹھا دیتے, ادھر دعا کرتے, ادھر بینائی آ جاتی, ادھر دعا کرتے, ادھر آنکھ کی روشنی واپس آ جاتی. یہ قمیض بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جواب آیا نادان, وہ تو میں کر سکتا تھا, مگر میں نے اپنی قمیض اس لیے بھیجی تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ بزرگوں کے پہنے ہوئے تبرکات سے بھی فائدہ ملتا ہے. بزرگوں کے پہنے ہوئے تبرکات سے بھی فائدہ ملتا ہے, بزرگوں کے پہنے ہوئے تبرکات سے بھی لابھ اٹھایا جا سکتا ہے. اسی لیے یہ غوث اعظم کا جبہ ہے, یہ رسول کریم کا جبہ ہے, یہ اللہ کے رسول کا منہ مبارک ہے, یہ غوث اعظم کا منہ مبارک. یہ فائدہ اٹھانے کی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جب قمیض فائدہ دے سکتی ہے تو بال مبارک نہیں دے گا جو نبی کے انگ کا حصہ ہے. بات سمجھ میں آئے؟ تو بہرحال اچھا ایک بات مجھے بتائیے, جب قمیض ڈالی گئی, بینائی واپس آئی, تو قمیض نے شفا دیا کہ نہیں؟ بولو, قمیض نے اچھا کیا کہ نہیں؟ روشنی واپس کی کہ نہیں؟ اور تم کہتے, کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی شفا دینے والا نہیں اللہ کے سوا, کوئی شفا دینے والا نہیں اللہ کے سوا. اب جیسے ہی قمیض کو ڈالا گیا حضرت یعقوب کو شفا مل گئی, تو قمیض نے شفا دے دی کہ نہیں؟ اب بتاؤ, کیا شفا دینے کی وجہ سے قمیض خدا ہو گئی؟ اور اگر قمیض کو خدا کہو گے تو پہننے والے کو کیا کہو گے؟ اگر قمیض کو خدا کہو گے تو پہننے والوں کو کیا کہو گے؟ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں, قرآن کی اس آیت کی روشنی میں تمہارا یہ عقیدہ باطل ہے.